ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الفتح کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ گزشتہ کئی جمعات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں، جو جنگیں آپ نے لڑی ہیں، یہ سیرت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ذی قعدہ کی 8 تاریخ ہے، اور یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور اسی ذی قعدہ کی 1 تاریخ کو غزوہ حدیبیہ واقع ہوا۔ ان آیات میں اس غزوہ کا ذکر ہے۔ آیات کا ترجمہ: البتہ یقیناً اللہ راضی ہو چکا ان ایمان والوں سے جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر سکینہ اور اطمینان اتارا اور ان کو بدلے میں فتح نصیب فرمائی، کامیابی جو قریب ہے، اور غنیمت کا مال، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے مکہ کے قریب، اور یہاں جو غزوہ ہوا اس کو غزوۃ الحدیبیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو عمرۃ الحدیبیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو صلح الحدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کے 3 نام ہیں۔ غزوۃ الحدیبیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جہاد پر بیعت لی، اور 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی جہاد پر۔
اور یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے. تو موت تک لڑنے پر بیعت، اس کو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت قرار دیا. کسی اور کے ہاتھ پر ایسی بیعت نہیں کی جا سکتی. اور اس کو عمرۃ الحدیبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ سے صحابہ چلے تھے عمرے کا احرام کرتے ہوئے، احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے گئے. اور اس کو صلح الحدیبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح واقع ہوئی. یہ 3 نام ہیں اس کے. اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ 6 سال گزر چکے ہجرت کے بعد کہ صحابہ نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، طواف نہیں کیا، اور وہ ترستے رہے بیت اللہ کی زیارت کو. جو مہاجرین صحابہ تھے وہ تو مکہ میں روزانہ کئی طواف کر لیتے تھے، اور جو انصار صحابہ تھے وہ سال میں 4 5 6 مرتبہ چلے جاتے، عمرہ ادا کر کے واپس آ جاتے. لیکن اب 6 سال ہو گئے انہوں نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی. تو دل میں ایک تڑپ تھی کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے کیسے جائیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے اور صحابہ نے عمرے کے لیے احرام باندھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا صحابہ کو تو صحابہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. صحابہ خوش ہو گئے، تیاری شروع کی، احرام باندھا. 1400 صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے. اس زمانے میں مدینہ سے مکہ کا سفر تھا 8 دنوں کا. راستے میں مکہ کے قریب ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. اس اونٹنی کا نام تھا قصوا، بیٹھ گئی. صحابہ کہنے لگے خلعت القصوا، قصوا اونٹنی اڑ گئی، پیچھے رہ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصوا وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل. قصوا یہ اڑنے والی نہیں ہے، اس کی عادت پیچھے ہٹنے کی نہیں ہے. یہ اس لیے بیٹھ گئی کہ اس کو اس ذات نے روکا جس ذات نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے سے روکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جہاں رکنا ہے وہ رکتی ہے، جہاں نہیں رکنا وہ نہیں رکتی. اب اونٹنی کو مکہ کی طرف چلا رہے ہیں، نہیں چلتی، دوسری طرف اونٹنی کو چلا رہے ہیں، چلتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے ہٹ کر حدیبیہ کنویں کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالا اور خراش ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ کی طرف روانہ کیا صورتحال معلوم کرنے کے لیے. خراش ابن امیہ مکہ میں گئے اور خبر دی کہ ہم تو عمرے کے لیے آ رہے ہیں. مکے والوں نے کہا ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے عمرے کی، اور خراش ابن امیہ کی اونٹنی ذبح کر دی اور ان کو پکڑ کر پیٹنے لگے. لیکن جو بڑے سمجھدار قسم کے لوگ تھے انہوں نے ان کو چھڑایا. وہ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس طرح کفار مکہ عمرے کی اجازت نہیں دیتے. صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ،
جو ہمارے پاس پانی تھا برتنوں میں وہ ختم ہو چکا، ہمیں پیاس لگی ہے، جانوروں کو بھی پیاس لگی ہے، اور حدیبیہ کنویں سے ہم نے پانی سارا نکال دیا، اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر سے، اپنے ترکش سے تیر نکالا اور ان سے فرمایا جاؤ یہ تیر کنویں میں پھینک دو۔ تیر پھینکا گیا تو کنواں نیچے سے اس میں پانی ابلنے لگا، اور صحابہ اسی پانی سے پیتے رہے۔ اب ایک سفیر تو واپس آیا، دوسرا سفیر بھیجنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ سفیر بن کر جائیں مکہ میں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ کفار کی میرے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہے، کبھی مجھے برداشت نہیں کریں گے، مکہ میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ جہاں میں ٹھہر جاؤں، اگر آپ نے سفیر بنانا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجو، اس لیے کہ قریش ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کا وہاں ٹھکانہ بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر گئے تاکہ مکے والوں سے بات کریں۔ اپنے چچازاد بھائی ابان ابن عثمان، ابان ابن سعید کے گھر میں ٹھہرے، احرام کی حالت میں ہے۔ اب یہاں عجیب باتیں ہیں، قابل غور باتیں ہیں۔ اب صبح کو روانہ ہو گئے قریش کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے، تو تہبند ٹخنوں سے اوپر تھی، آدھی پنڈلی تک ٹخنے کھلے ہوئے تھے۔ چچازاد بھائی نے کہا کہ یہاں بڑا سردار اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، جس کی شلوار ٹخنوں پہ لٹک رہی ہو۔ اگر یہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی شلوار، آپ کی تہبند اونچی ہے، اوپر ہے، ٹخنے کھلے ہیں، تو یہ آپ کو کم درجے کا سمجھیں گے، آپ کا احترام نہیں کریں گے، آپ تھوڑا سا اپنے ازار کو، تہبند کو نیچے لٹکا دیں۔ حضرت عثمان کا کیا جواب تھا؟ حضرت عثمان نے فرمایا لا ہکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند وہ بھی اسی طرح تھا، آپ ٹخنے نہیں چھپاتے تھے، میں کیسے ٹخنے چھپاؤں؟ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ نبی کی سنت کا کیا مقام ہے۔ آج ہم اپنے عمل سے نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ازار، اپنی تہبند، شلوار کو ٹخنوں پہ لٹکائے قیامت کے دن اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ آج ہم رسول اللہ کی پیروی کو معمولی سمجھتے ہیں، دقیانوسی بات سمجھتے ہیں، اور یورپ والوں کی پیروی پر فخر کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ مرد کے ٹخنے کھلے ہوں اور عورت اپنے ٹخنے کیا پیروں کو بھی چھپائے، لیکن آج مسلمان بھی الٹ چل رہے ہیں، عورتوں کا لباس ہوتا ہے اور ان کی شلوار ہوتی ہے آدھی پنڈلی تک، اور مرد اپنے پائنچے وہ پیروں پہ لٹکاتے ہیں، پیر بھی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طرح ان کی تربیت کرتے ہیں۔ چھوٹی بچیوں کا لباس والدین بناتے ہیں تو شلوار ان کی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور لڑکوں کا لباس بناتے ہیں تو ان کی شلوار لمبی، لڑکیوں کا لباس بناتے ہیں یہ آستین کھلے، اور لڑکوں کا لباس بناتے ہیں یہ بازو کھلے ہوتے ہیں اور لڑکوں کے بازو بند ہوتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت انگریز کے طریقے پر، یورپ والوں کے طریقے پر کرتے ہیں، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ جب مذاکرات ہوئے تو قریش کے سرداروں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ مسلمانوں کو ہم طواف کی
عمرے کی اجازت نہیں دیتے. آپ طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے بغیر میں طواف کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے روکا ہوا ہے اور میں طواف کروں، یہ ممکن نہیں. اتنے میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کفار قریش نے شہید کر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ وہاں حدیبیہ کے مقام پر کیکر کے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ سے بیعت لی جہاد پر، اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی جو تھے ان کے بارے میں بھی خبر آ گئی کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے. عثمان کا بدلہ لیں گے. صحابہ نے بیعت کی، 1400 صحابہ نے بیعت کی جہاد پر. اور جب 1400 صحابہ نے بیعت کی تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور یہ فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے. عثمان کا اتنا اونچا مقام ہے، نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. عثمان پر تنقید کرنے والے وہ بھنگی کی طرح ہیں جنہوں نے ہارون الرشید کو کے بارے میں کہا کہ یہ میری نظروں سے گر گیا ہے. بھنگی نے کہا، گندگی صاف کرنے والے بھنگی نے ہارون الرشید بادشاہ کو سواری پر چلتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے یہ میری نظروں سے گر گیا ہے. تو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھنگی ہیں. بھنگی کو کیا پتا کہ بادشاہ کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. ادھر مشرکین نے حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو روکا اور 50 آدمیوں کو بھیجا تاکہ خفیہ پہاڑی ٹیلے کے پیچھے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے. وہ 50 آدمی آئے، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے، انہوں نے 50 آدمیوں کو گرفتار کر دیا. جب مشرکین کو پتا چلا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی جہاد پر لڑنے پر، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا. مشرکین کفار مرعوب ہو گئے اور پھر اپنے نمائندے بھیجنے شروع کر دیے مذاکرات کے لیے. مذاکرات کریں، صلح کریں. کئی سرداروں کو بھیجا. سب سے پہلے بدیل ابن ورقا کو بھیجا. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، صلح کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ہمیں عمرے کی اجازت دیں، ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے جا کر پیغام پہنچایا کفار قریش کو، تو کفار نے ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا. دوسرے نمبر پر عروہ ابن مسعود ثقفی کفار کا سردار تھا، اس کو بھیجا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر لے، مذاکرات. عروہ ابن مسعود ثقفی بات کرنے لگے اور صحابہ کو دیکھنے لگے. اور بات کیا کی عروہ ابن مسعود نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں اور آپ نے قریش کو قتل کر دیا تو اپنی قوم کو آپ نے قتل کر دیا. یہ آپ نے کہیں سنا کہ اپنی قوم کو کسی نے قتل کیا ہو؟ اور اگر قریش غالب آ گئے، کفار قریش غالب آ گئے، یہ اوباش قسم کے لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. صحابہ کے بارے میں کہا یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انتہائی نرم دل، صحابہ میں سب سے زیادہ نرم دل، رحماء بینہم کا مصداق، نرم دل. لیکن یہاں جب عروہ ابن مسعود نے صحابہ کے بارے میں غلط بات کہہ دی،
یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور ایسی بات زبان سے نکالی کہ جو کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں نکالی۔ اس کو یوں مارا اور اس سے کہا نکل جا یہاں سے، جا، جو تیرا معبود ہے لات دیوی جس کی تو پوجا کرتا ہے، جا اس کی شرمگاہ کو چاٹ لے۔ سخت بات کہہ دی۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں چھوڑ دیں گے، ہم بھاگ جائیں گے؟ اب عروہ ابن مسعود واپس چلا گیا اور ابو بکر صدیق سے کہنے لگا آپ نے مجھے سخت گالی دی، سخت بات کی، لیکن آپ کا مجھ پر ایک احسان ہے، اگر وہ نہ ہوتا میں آپ کو جواب دیتا۔ اس زمانے کے کافر بھی احسان فراموش نہیں تھے، آج کے مسلمان بھی احسان فراموش ہیں۔ اس نے کہیں قتل کیا تھا، ابو بکر صدیق نے اس کی دیت میں 10 اونٹ دیے تھے، تعاون کیا تھا اس کے ساتھ۔ عروہ ابن مسعود واپس چلا گیا، کفار قریش سے کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں پہنچا ہوں، قیصر و کسریٰ، عجم کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں پیروکاروں کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح محمد کے صحابہ محمد کا احترام کرتے ہیں۔ جب وہ تھوکتے ہیں تو صحابہ آگے بڑھ کر تھوک کو لے کر ہاتھوں میں اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی جو آپ کے اعضاء سے گرتا ہے، صحابہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس پانی کو لے کر اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں سارے صحابہ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی ناکام ہوا، تیسرا سردار بھیجا حلیس ابن علقمہ، وہ بھی ناکام ہو کر چلا گیا۔ چوتھا سردار بھیجا سہیل ابن عمر۔ سہیل، یہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب سہیل آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ ہمارا معاملہ آسان کر دے گا۔ سہیل اس کا معنی آسانی، سہل اللہ امرنا، اللہ ہمارا معاملہ آسان کرے گا۔ نام سہیل تھا تو بات آسان ہو گئی۔ اس لیے اپنے بچوں کے نام ایسے رکھنے چاہیے جن کا معنی اچھا ہو، یہ نہیں کہ کوئی گانے والا، کوئی ڈانسر، کوئی کرکٹر، چاہے کوئی بھی اس کا نام کا کوئی بھی معنی نہ ہو، مسلمان اس کا نام رکھتے ہیں، یا ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے بچے کا نام ایسا ہو جو کسی کا نام نہ ہو دنیا میں۔ یہ غلط رسم ہے۔ مذاکرات شروع ہوئے۔ مذاکرات اس زمانے میں ایک عادت یہ تھی کہ دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ رکھتے۔ سہیل ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ رکھا، مغیرہ ابن شعبہ نے تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ کو مارا اور کہا اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ یہاں سے، تیرا ناپاک ہاتھ ہے، تو نبی کی داڑھی پر ہاتھ رکھتا ہے۔ واقعات بہت لمبے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ صلح ہو گئی، اور صلح میں کیا طے ہوا؟ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے۔ اس شرط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مکے والوں میں سے، کفار میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جائے، اس کو آپ واپس کریں گے، ٹھکانہ نہیں دیں گے۔ اور اگر مدینے والوں میں سے کوئی دین کو چھوڑ کر مکہ میں آئے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ آئندہ کے لیے کفار قریش بھی آزاد ہیں، جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور مسلمان بھی آزاد ہیں، کسی بھی قوم کے ساتھ صلح اور معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ صلح ہو گئی۔ صلح لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صلح نامہ حضرت علی نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا بسم اللہ کو ہم نہیں جانتے، وہ جو پرانا طریقہ ہے بسمک اللہم، یہ لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھ دو۔ حضرت علی نے لکھا، ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا۔ سہیل کہنے لگا ہم رسول اللہ نہیں جانتے، اگر رسول اللہ مانتے تو
پھر آپ کو کیوں روکتے مکے سے؟ ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا مٹاؤ رسول اللہ۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ میں یہ کبھی نہیں مٹا سکتا، قسم کھائی۔ بظاہر تو یہ حکم توڑنا ہے، لیکن اس میں حضرت علی کے دل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، جو جذبہ تھا، جو احترام تھا کہ میں رسول اللہ کا نام اپنے ہاتھ سے کیسے مٹاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے۔ حضرت علی نے بتایا یہ ہے، آپ نے خود مٹا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مٹا دیا اور فرمایا لکھو محمد ابن عبداللہ۔ اب صلح ہو گئی، تو اب صلح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنا سر منڈوا لو، حلق کرا لو احرام کھولنے کے لیے، اور جانور ذبح کرو۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سہولت اور ہماری آسانی کے لیے ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے مکہ، ہم تو جائیں گے مکہ میں۔ تو صحابہ خاموش ہوئے، کسی نے سر نہیں منڈوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو گئی کہ حکم دیا سر منڈوانے کا، جانور ذبح کرنے کا، اور انہوں نے حکم پہ عمل نہیں کیا۔ واپس آئے اپنے خیمے میں، آپ کے ساتھ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ خیمے کے اندر ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان لگتے ہیں، پریشانی کے آثار چہرے پہ نظر آتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سر منڈواؤ، وہ نہیں منڈواتے، جانور ذبح نہیں کرتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کی بات کو، آپ کی منشا کو نہیں سمجھے ہوں گے، آپ ایسے کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ سر منڈوا لیں، جانور ذبح کر لیں، آپ جا کر ان کے سامنے اپنا سر منڈوا لیں، اپنا جانور ذبح کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کیا کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوا لیا اور جانور ذبح کیا، سارے صحابہ دوڑنے لگے، کوئی استرا تلاش کرتا ہے، کوئی مونڈنے والا تلاش کرتا ہے، حجام تلاش کرتا ہے، سب نے اپنے سر منڈوا لیے اور سب نے اپنے جانور ذبح کر لیے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع، تابعداری۔ کوئی حجت تلاش نہیں کی، کوئی بہانہ نہیں بنایا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے کیا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر اس کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی، ان سے اللہ راضی ہو چکا، صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا۔ 15ویں صدی کا مسلمان اگر ان پہ تنقید کرتا ہے اور ان سے راضی نہیں ہے تو جائے جہنم میں، جائے جہنم میں، وہ منافق ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ان سے راضی ہو چکا، اور انہی میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے بعد اور صحابہ کیوں تیار نہیں تھے؟ دیکھیں اطاعت کیسے ہوتی ہے، فرمان برداری کیسے ہوتی ہے۔ صحابہ جو 6 سال تک انہوں نے مسجد حرام کی زیارت نہیں کی، بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، اور جب احرام باندھ کر نکلے اور اتنا لمبا سفر کیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے رہے ہیں جہاد پر، جبکہ ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، عمرے کے لیے آئے۔ تو جہاد پر تیار ہونا بڑا مشکل تھا۔ گھر سے تو انسان جہاد کے لیے تیاری کر لیتا ہے، سفر پہ ہو تو کیسے تیار ہوگا؟ یہ بڑی مشقت تھی، لیکن صحابہ پھر بھی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جب جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے ہو گئے تو مجاہد کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب صحابہ نے تیاری کر لی جہاد کی کہ ہم لڑیں گے کفار قریش کے ساتھ، لیکن ہو گئی صلح۔ صلح پر آمادہ نہیں تھے صحابہ، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی سب آمادہ ہو گئے۔ پھر وہ اپنے سر منڈوانے پر آمادہ نہیں تھے،
جانور ذبح کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوا لیا، جانور ذبح کیا، سارے صحابہ نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے۔ یہ ہے پیروی، یہ ہے اطاعت۔ تو یہ غزوہ حدیبیہ ہے، اور اس صلح کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اب تک صحابہ کرام کی تعداد 3-4 ہزار تھی، 1400 تو یہ عمرے کے لیے نکلے اور کچھ مدینہ میں رہے، 4000 کے قریب صحابہ کی تعداد تھی۔ لڑائیاں تھی، کسی کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں تھا، لیکن جب صلح ہوئی راستے کھل گئے، رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط بھیجے بادشاہوں کے طرف، قبیلوں کے طرف، دعوت کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ تو 2 سال بعد جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 صحابہ کو لے کر آئے۔ 2 سالوں میں کتنے زیادہ ہو گئے؟ 4,000 سے 10,000 مرد، اور جو عورتیں رہ گئی پیچھے مدینے میں، بچے رہ گئے وہ ان کے علاوہ۔ پھر اس کے بعد 2 سال بعد غزوہ تبوک جب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کو لے کر نکلے غزوہ تبوک میں۔ پھر اسی کے بعد جب حج کے لیے نکلے تو حج کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ کرام، اس لیے کہ راستے آسان ہو گئے۔ کفار اور مسلمانوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی، مسلمانوں کے اخلاق انہوں نے دیکھے، کردار دیکھا، مسلمان کا طرز عمل دیکھا، کفار متاثر ہو گئے اور وہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک تو جہاد کا سبق ملتا ہے، ایک یہ کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح پیروی کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے ٹخنے کو، اپنی تیبن کو ٹخنے پر لٹکانا گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے کھلے ہوں تو میں ٹخنے کیسے چھپاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا نہیں کیا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر منڈواتے ہوئے دیکھا، سب نے سر منڈوایا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم پکے اور صحیح مسلمان تب بنیں گے جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو کریں، جو نہیں کیا اس کو نہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔